اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سعد احترام شرکاء، ترجمۃ القرآن آن لائن کلاسز، ریگولر کلاسز، میل فیمیل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو تجوید و قراءت کا نامہ سبق الدرس التاسع لیسن نمبر 9 یہ بھیج رہے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے اقسام وقف کا بیان۔ اقسام وقف کا بیان۔ اس سبق کا پچھلے سبق سے تعلق کیا ہے؟ پچھلے سبق نے آپ نے وقف کی تعریف، وقف کے حرکات پر اثرات اور وقف کی علامات پڑھی تھیں۔ اس سبق میں آپ اس کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جب کون سا وقف صحیح ہے اور کون سا وقف صحیح نہیں ہے، اور جو وقف صحیح ہے تو اس کو نام کیا دیا جاتا ہے، اگر وقف صحیح نہیں ہے تو اس کو نام کیا دیا جاتا ہے، وہ اقسام بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3، وقف جب آپ کریں گے تو کس وقف میں آپ کو دوبارہ پیچھے سے پڑھنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں اعادہ کرنا۔ سبق کا دوبارہ اعادہ کرنا پڑے گا، یعنی یہ 3 اقسام بنتی ہیں۔ ایک آپ اس میں کہ وقف کی ٹائپس کتنی ہے، اور پھر ان میں وقف صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے، اور کس وقف پر آپ نے اعادہ کرنا ہے۔ وقفی اقسام جو کی گئی ہیں وہ 10 اقسام کی گئی ہیں۔ نمبر 1 وقف تام، نمبر 2 وقف حسن، نمبر 3 وقف قبی، نمبر 4 وقف بالاسکان، نمبر 5 وقف بالاشمام، نمبر 6 وقف بالروم، نمبر 7 وقف اختیاری، نمبر 8 وقف اختباری امتحانی، نمبر 9 وقف اضطراری، نمبر 10 وقف انتظاری۔ اب ان کے ناموں کو بھی ایک خاص لے میں یاد کرنا ہے۔ وقف تام، وقف حسن، وقف کبھی، تام حسن کبھی، تام حسن کبھی، وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم، یہ 3 اور 3 6۔ وقف اختیاری، وقف اختباری، وقف اضطراری، وقف انتظاری، 4 آخر میں، 3 پہلے، پھر 3، پھر 4۔ اس لے میں یاد کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ اب فرسٹ آف آل ہم وقف تام کو لیتے ہیں۔ وقف تام وہ وقف ہے جس پر علامت تام آتی ہے اور آپ وقف کرتے ہیں، آخر میں گول لہرا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم المفلحون، اس پر آپ اعادہ نہیں کریں گے۔ نمبر 2 وقف حسن، دوران آیت آپ وقف کرتے ہیں مگر معنی واضح ہوتا ہے، معنی میں غلطی نہیں ہوتی، اس میں آپ کو اعادہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ دوبارہ پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے، جیسے آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اب معنی تو پورا ہے لیکن اس میں آپ کو دوبارہ اعادہ کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اب آپ اس کو یعنی آپ نے اعادہ کیا ہے، پیچھے سے ملا کر پڑھا ہے۔ آگے نمبر 3 وقف قبی، دوران آیت وقف مگر معنی غیر واضح ہو، معنی واضح نہیں ہے، اس میں اعادہ ضروری ہے۔ مثلا آپ نے بسم اللہ پڑھی، آپ بسم پہ وقف کر دیتے ہیں، بسم پہ، اب وقف تو آپ نے کر دیا، فار ایگزامپل سانس پھول گئی یا کسی وجہ سے، تو آپ نے وقف کیا ہے لیکن معنی غیر واضح ہے، اس وجہ سے آپ کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقف بالاسکان، متحرک حرف کے ساتھ وقف کرنا۔ تمام وقف بالاسکان ہیں، تمام وقف جو ہوتے ہیں وہ وقف بالاسکان ہی ہوتے ہیں، آپ کسی متحرک کو ساکن کرتے ہیں۔
جیسے آپ نے اوپر پڑھا الحمدللہ، اب للہ آ کو ساکن کیا، ہم المفلحون، اب نون کو آپ نے ساکن کیا، ہم المفلحون۔ آگے نمبر 5 وقف بالاشمام، آخری حرف پر پیش آ جائے، یعنی وہ مضموم ہو یا منون ہو، پیش والی تنوین آ جائے، پر وقف کریں مگر ہونٹ گول رہ جائے، جیسے ادف، ادف، یہ واؤ پہ دیکھیں گول، ہونٹ گول رہ جاتے ہیں، اس کو وقف بالاشمام کہتے ہیں۔ آگے وقف بالروم، آپ ایسے جگہ پہ وقف کر رہے ہیں آخر میں زیر آ رہی ہے، کسرہ ہے یا پیش ہے، مگر اس میں تہائی حرکت پڑی جائے، تہائی حرکت 1/3 حرکت پڑی جائے، جیسے والفجر، اگر والفجر ہے تو والفجر، والفجری ہے تو والفجری، ایسے پتہ چلے جیسے آپ اس زیر کا یا پیش کا 1/3 حصہ پڑھ رہے ہیں۔ وقف اختیاری، معنی کے اعتبار کرتے ہوئے وقف کرنا، یہ آدھا ضروری نہیں ہے، ایسے علماء کبار کرتے ہیں، جیسے بڑے بڑے علماء جو ترجمہ تفسیر فہم رکھتے ہیں، وہ جب کرتے ہیں تو اس میں آدھا پھر ضروری ہے، وہ ترجمہ کا لحاظ کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، اب ایک تجارہ پہ انہوں نے وقف کر دیا، اب کیا انہیں پتا ہے کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں نجات دے دے عذاب علیم سے۔ آگے وقف اختباری، امتحانی نقطہ نگاہ سے، استاد کا امتحانی نقطہ نظر سے وقف کروانا، کسی طالب علم کو استاد کہے کہ یہاں وقف کرو، وہ صرف چیک کرنا چاہے کہ کیا یہ دوبارہ پڑھے گا، ادا کرے گا یا نہیں، اس کا سینس کلیئر ہے یا نہیں۔ آگے وقف اضطراری، سانس کی تنگی اور کھانسی پر مجبوراً وقف کر دیا آپ نے، آپ سانس پھول گیا، آپ نے وقف کیا ہے، اس کو وقف اضطراری کہتے ہیں۔ آخری وقف انتظاری، سب عشرہ قراء جو ہوتے ہیں، وہ بڑے قاری جن کو بہت زیادہ قراتیں آتی ہیں، وہ وقف کرتے ہیں دوسرے لہجے میں پڑھنے کے لیے، پہلے ایک آیت کو ایک لہجے میں پڑھا، پھر دوسرے لہجے میں پڑھنے کے لیے وہ وقف کرتے ہیں، اس کو وقف انتظاری کہتے ہیں۔ بہت ہی معلوماتی سبق جو ہم نے آپ کو شیئر کیا ہے، یقیناً اس کا علم بالغاں یا عام آدمی کے پاس نہیں ہوتا، اور زیادہ تر علماء اور حفاظ کے پاس بھی جو ابھی بنیادی علوم میں ہوتے ہیں، وہ بھی ان تک بھی یہ علم نہیں پہنچتا۔ الحمدللہ ہم نے پہنچا دیا ہے، یقیناً اللہ پاک ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کے فیض و برکات دنیا میں اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔